السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ناظرین، گھر میں بچوں کی موجودگی ایک بہت بڑی رونق ہے، اور وہیں بچوں کی پریشانیاں، بچوں کی ضد، بچوں کی بدتمیزی، بچوں کا آپس میں جھگڑنا اور عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنا والدین کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ تو آج ہم حافظ صاحب سے یہ دریافت کریں گے، یہ پوچھیں گے کہ بچوں کا اس طرح کا بدتمیزی والا رویہ، بچوں کی عجیب و غریب الٹی سیدھی حرکتیں، یہ مذہبی طور پر، یہ روحانی طور پر کس چیز کی علامت ہو سکتی ہیں؟ کہ آیا یہ جادو جنات کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، نظر بد کی وجہ سے ہوتا ہے، یا کس چیز کی وجہ سے یہ معاملات بگڑتے ہیں؟ جی محترم۔ جی گلفام بھائی، پہلی جو آپ نے بات کی ہے نا وہ بڑی قابل غور ہے کہ بچہ رونق بناتے ہی تب ہے جب بچہ شرارتیں کرے۔ اگر بچہ چپ کر کے بیٹھ جائے تو اس کی بچے کی موجودگی کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی بات میں پہلے ذکر کر دوں، میں وہ وجوہات اور ان کا علاج بھی بتا دوں گا کہ جو بچے کی ضد کا سبب بنتے ہیں یا اس کی بدتمیزی اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کا سبب ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ تھوڑی بہت شرارتیں بچوں کی فطرت میں ہیں۔ ایک دانا شخص ہے، اس کی ایک بات، ایک قول مجھے یاد ہے کہ وہ کہتا تھا کہ بندر کا بچہ اور انسان کا بچہ، یہ دونوں جب چپ کر کے بیٹھے ہونا تو سمجھے یہ بیمار ہے۔ یعنی کہ بندر کے بچے میں اور انسان کے بچے میں فطری طور پہ یہ چیز ہے کہ یہ اچھل کود کریں، آرام سے بیٹھ نہیں سکتے۔ یعنی کہ تھوڑی بہت شرارت ان کی یہ فطرت ہے۔ بچہ ہنستا کھیلتا اچھل کود کرتا ہی اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ چپ کر کے بیٹھ جائے تو سارے گھر کے افراد ہی جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی بات ہو کہ کچھ ماں باپ نا بہت زیادہ سر درد لے لیتے ہیں کہ یہ بڑی شرارتیں کر رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، بچہ ہے وہ شرارتیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ بچے واقعتاً ایسے ہوتے ہیں کہ جو جن کے ماں باپ کہتے ہیں کہ ان کو تو کوئی وہ جیسے جملے بولتے ہیں نا، کوئی جن ہے ان کے ساتھ، ہاں بالکل، ٹھیک ہے، یا کوئی بڑی جو ہے نا کوئی ان کو پتہ نہیں کون سی مٹی لگی ہے، مٹی لگی ہے، آرام سے بیٹھتی نہیں ہے۔ اکثر رشتہ دار بھی ہیں تو وہ کزنز وغیرہ ان کے بچے تو وہ آ کے اکثر کہتی ہیں کہ اس کو کوئی دم کر دے، اس کو جن چمٹ گیا۔ مجھ سے بڑے ہیں تو اکثر وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو دیکھو، اس کے اندر یقیناً کوئی جن ہے۔ تو وہ جو جن ہے اس کا بھی میں بتا دیتا ہوں کہ کون سا جن ہوتا ہے بچوں کے اندر جو عام طور پہ بچوں کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ بالکل، یہ تو ہے۔ ضد لگنے اور بدتمیزی کرنا، بچوں کا چڑچڑا ہو جانا، بات نہ ماننا، اس کی 3-4 وجوہات ہیں۔ ان میں سے فوراً ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی فوراً آ جائیں نظر یا جادو کی طرف۔ بچوں پہ جادو نہیں ہوتا عام طور پہ، یہ میں بتا دوں۔ بچوں پہ کبھی کوئی اثر ہو تو ماں باپ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ماں باپ پہ جادو کروایا کسی نے تو بچوں پہ آ گیا، وہ ہے کہ کبھی ایسے ہو۔ نظر بچوں کو اکثر لگ جاتی ہیں، جی جی، لیکن نظر لگنے سے بھی پہلے اور بھی کچھ چیزیں ہیں۔ مثلاً بچہ بیمار ہو تو بچے کے اندر ضد آ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی جی۔ اب بڑا بندہ 2-3 دن بیمار ہے تو اس کی طبیعت میں کیا ہوتا ہے؟ چڑچڑا پن۔ چھوٹا بچہ تو جو ہے وہ زیادہ فیل کرتا ہے۔ بیماری جو ہے اس کے ضدی ہونے کا سبب ہے۔ اگر کسی بچے کے اندر بیماری ہے تو سمجھ لیں کہ اس کی یہ ضد اس بیماری کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بیماری ہے یہ ایک ضد کا سبب بن جاتی ہے۔ ایون کہ آپ دیکھیں گے بچہ جو ہے 2-3 دن بیمار ہے، آپ اس کو تھوڑا سا کہیں نا یہ کام کر دو، وہ آگے سے بدتمیزی مجھ سے نہیں ہوتا، یعنی اندر اس کو کوئی مسئلہ ہے، وہ بیمار ہے تو ضد کر رہے ہیں۔ یا وہ چیز جو ایسی پڑی ہے تو اس پہ ضد کرے گا، مجھے دے دی ہے تو کہے گا دوسری دے، تیسری دے، بلا وجہ بیماری اس کا سبب بن سکتی ہے ضد کی۔ پھر اسی طرح دوسری جو چیز ہے نا یہ بھی پہلی سے تقریباً ملتی جلتی ہے، لیکن میں بتا دوں یہ ایک ایسی بیماری ہے جو عام طور پہ بچوں کی ماں باپ کو سمجھ نہیں آتی، موالی سمجھ لیتا ہے۔ جو بچہ آنتوں کا مریض ہوتا ہے نا، جس کو آنتوں کا مسئلہ ہوتا ہے، خصوصاً آنتوں کے اندر خشکی ہوتی ہے، وہ بچے بہت زیادہ ضد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ جو آنتوں کی بیماری ہے یہ ہے اس چیز کا نام۔ یہ جو بچے جو ہے نا بہت زیادہ جب شرارتیں کرنے لگتے ہیں تو اس کے اندر ان کی آنت کی خرابی، ان کی خشکی سبب بنتی ہے۔ ایسے بچوں کے ہاتھ اور پاؤں تقریباً ہر وقت گرم رہتے ہیں، گرمی میں بھی گرم رہیں گے، سردیوں میں بھی گرم رہیں گے، اور ان کے اندر خشکی ہوگی تو ایسے بچوں کو کانسٹیپیشن بھی اکثر ہوتی ہے۔ جن بچوں کے اندر یہ 2-3 علامتیں ہوں، خشکی، کانسٹیپیشن، ہاتھ پاؤں گرم رہنا، وہ بچے عموماً چڑچڑے ضدی رہتے ہیں۔ تو یہ بھی بیماری ہی ہے کہ اس کی وہ سبب بن جاتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک تیسری وجہ ہے جو بچوں کے ضدی ہونے کا، بدتمیز ہونے کا اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کا سبب بن جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ چیز، وہ کارٹون
جو بچے دیکھتے ہیں وہ جن ہیں جو ماں باپ کو سمجھ نہیں آتے. اب دیکھیں انسان کے تحت شعور میں وہ چیز ہے جو وہ دیکھتا ہے, جو وہ سنتا ہے, جو کرتے ہوئے کسی کو دیکھتا ہے, وہ اس کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کتنے سال تک اس کے ذہن سے نہیں نکلتی. اب جو وہ ڈیلی بیس پہ دیکھ رہا ہے, اب اس کے دیکھنے کی وجہ سے اب اس کا دل چاہے گا کہ میں ویسے کروں. بالکل, یہ چیزیں تو بچے کے سب کانشیس کو, اس کے لاشعور کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں, اثر انداز ہوتی ہیں اس پہ. بالکل. تو یہ جو آپ نے دیکھے ہیں آج کل کے کارٹون بھی دیکھے ہیں کس قسم کے ہیں, ادھر سے پکڑ ادھر مار, ادھر سے گرا, پھر بچے اسی طرح آپ 2-4 منٹ کے لیے بچوں کو چھوڑ دیں اکٹھے تو آپ دیکھیں گے کسی نے بازو پکڑا ہے, کسی نے ٹانگ پکڑی ہے, کوئی کھینچ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو الٹی سیدھی شرارتیں, الٹی سیدھی حرکتیں. تو جتنا آپ بچوں کو اس چیز میں لے جائیں گے اتنے ہی آپ کے بچے جو ہیں نا وہ آپ کو زیادہ تنگ کریں گے. اب ایک یہ مطلب سبب ہے بہت زیادہ بچوں کا حرکتیں کرنا, اچھل کود کرنا, تو یہ چیز ہے کارٹون کا دیکھنا بہت زیادہ. وہ جینوئن نہیں ہوتا, وہ یہ جین ہے جو نظر آ رہے ہوتے ہیں نا ٹی وی میں, موبائل پہ, تو اس کی وجہ سے بچے اس طرح کرتے ہیں. اور اسی طرح چوتھی اور آخری چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ہے کہ بچوں کو نظر بد کی وجہ سے بھی ضد آ جاتی ہے. یعنی کہ بچہ چڑچڑا ہو گیا, دودھ پینا چھوڑ دیا, کھانا نہیں کھا رہا, یا بلا وجہ لڑ رہا ہے, رات کو اٹھ کے بلا وجہ رونے لگ گیا. یہ جو چیزیں ہیں نا چھوٹی چھوٹی, یہ نظر بد کی وجہ سے ہوتی ہیں عام طور پہ بچوں کے اندر. اب صاحب ابھی آپ جو علاج جو بتانے لگے ہیں, علاج کے ذکر کرنے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بچوں کے نظر بد سے پہلے جو 3 چیزوں کا ذکر کیا ان کا تو ظاہری طور پر بھی پتہ چل جاتا ہے, لیکن نظر بد کی علامات پوچھ کے ہم کسی بڑے بندے سے, کوئی ایڈلٹ ہے نظر بد کی علامات پوچھتے ہیں تو پھر ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس کو نظر بد ہے. بچے کی نظر بد کا پھر کیسے پتہ چلے گا؟ گلفام بھائی اس کے لیے کوئی خاص علامتیں تو نہیں ایسی کہ جیسے کوئی حدیث میں ذکر کی گئی ہوں یا اس طرح. کچھ چند ایک علامتیں ہیں جن میں اشارے ملتے ہیں حدیث سے, جیسے وہ چھوٹی بچی والا مسئلہ ہے کہ وہ آئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا, اس کے چہرے پہ نشان بنے تھے, تو آپ نے اس کو کہا کہ اس کو دم کرو. پھر اسی طرح جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جعفر رضی اللہ عنہ کے بچوں کو نظر جلدی لگ جاتی ہے تو اللہ کے نبی ان کو دم کروں, آپ نے فرمایا دم کرو. تو یعنی کہ وہ ظاہر ہے ان کی کوئی بیماری یا کوئی چیز سمجھی تھی, تو حضرت اسماء نے پوچھا تھا نا کہ نظر لگ جاتی ہے, تو نظر سے متاثر ہو کے بچہ کھانا پینا بھی چھوڑ سکتا ہے, غصہ بھی کر سکتا ہے, ضدی بھی ہو سکتا ہے. تو چند ایک اشارے ہیں. تو اس میں کہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اچانک ہی بچے کا رویہ بدل جائے؟ اس کی تعریف کی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ بچے کو نظر لگ گئی تو وہ اچانک سے کھانا پینا چھوڑ گیا, اچانک سے بیمار پڑ گیا. تو یہ ایک نشانی میرے خیال میں ہو سکتی ہے. تو اس میں اب آتے ہم علاج کی طرف. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ بیمار ہے نا تو بیماری کی وجہ سے ضد کر رہا ہے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی بیماری کا حل کیا جائے, یعنی کہ اس کے لیے ڈاکٹر سے, کسی سے, طبیب سے جو ہے اسپیشلسٹ کے پاس لے جائے, وہ رجوع کریں تو وہ بیماری ختم ہو تو ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے اس کی ضد بھی ختم ہو جائے گی. پھر اسی طرح دوسرے نمبر پہ جو میں نے بتایا تھا نا آنتوں کا مسئلہ, جن بچوں کو, ایسے بچوں کو شہد زیادہ دینا اور ایسی سبزیاں استعمال کروانا جن کے اندر پانی وغیرہ زیادہ ہوتا ہے, تو وہ آنتوں کی خشکی ختم کرتی ہیں. کون سی سبزیاں؟ جیسے کدو ہے, ٹینڈے ہیں, توری ہیں, شلجم ہے, یہ پانی والی سبزیاں, ٹھیک ہے. یہ جو گوبھی مٹر اور یہ چیزیں اس طرح نہ بچوں کے لیے کون سا بہتر ہوگا ایسی حالت میں؟ اس میں خربوزہ ان کے لیے کھانے کے لیے صحیح ہے, گرما بھی صحیح ہے, انگور بھی میٹھے ہوں تو کھا سکتے ہیں, کھجور کا استعمال, جو چاکلیٹ نرم کھجوریں ہوتی ہیں وہ دے دیں, شہد سب سے بہتر ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا. تو کارٹون کا آپ نے کیا حل کرنا ہے اب؟ اس کے لیے دیکھیں جو بچے ہیں نا, ماں باپ تو ظاہری بات ہے, اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بچے کے پاس موبائل ہے تو کچھ دیکھیں نا. اتنا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ ان کو کوئی اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے دے دیں. اچھا, اس میں گلفام بھائی ایک چیز میں ذکر کر دوں, اس سے ملتی جلتی تو نہیں ہے, تھوڑی ہٹ کے ہے, لیکن بچوں کے لیے نا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو بچے دلچسپی کے ساتھ دیکھ سکیں. مطلب ہم لوگ اس کام میں پیچھے ہیں, اس میں کوئی حقیقت مطلب ہے, کوئی جھوٹ والی بات نہیں. عبد الباری کارٹون اور دوسرے تیسرے میں کوشش چل رہی ہے کہ ایسے کوئی نہ کوئی کارٹون جو ہے نا ایک سیریز وائی بچوں کے لیے نا, یہ بہت یوٹیوب چینل پہ لے کے آیا جائے. بہت اچھا کام ہے کہ اس پہ ضرورت ہے. اصل میں نا یہ جو اسلامک ہم کارٹون بچوں کو دکھاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے, وہ بچے ایک دفعہ اس کو شوق سے دیکھ لیتے ہیں, لیکن جب دوبارہ اس کو دیکھنا تو وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں مزہ آتا. نہیں, میں جو چیز سوچ رہا ہوں نا اس میں نئی نئی ایپیسوڈ بنائی جائیں اور اسلامی واقعات جو ہیں ان کو کارٹون کی شکل میں بچوں کو دکھایا جائے تو یہ بہتری ہو سکتی ہے. کیونکہ بچے جو ہے نا وہ پسند کرتے ہیں مار دھاڑے والے کارٹون, ادھر مطلب جو جیسے. اور ویسے بھی میں ایک آرٹیکل اس میں ایک پڑھ رہا تھا ایک دن, اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ آپ بچوں کو کارٹون سے گھر میں کیسے رکھ سکتے ہیں, کارٹون سے دور کیسے رکھ سکتے ہیں, بڑی پروڈکٹیو اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز بچوں کو کروا کے. تو اس پہ بھی ہم اپنے ویور کے ساتھ چیزیں ضرور شیئر کریں گے. تو نظر بد کے حوالے سے علاج, نظر بد کا جو ہے نا اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو وہ نظر بد کے لیے جو مسنون دعائیں ہیں
بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس، یہ دعا، اعیذک بکلمات اللہ التامہ، سورۃ فلق اور سورۃ الناس، یہ 3 چیزیں، سورۃ قلم کی آخری دعائیں 4 ہو گئیں، اور سورۃ فاتحہ 5، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء 6، یہ چیزیں 7 دفعہ پڑھ کے بچوں کو دم کر کے 1 ہفتے تک دیں. اس کے بعد روٹین میں عام طور پہ جو نظر بد کا دم ہے وہ مسلسل کرتے رہیں، تو یہ نظر بد کے لیے ان کے لیے کافی ہے یہ دم.